مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ادراک لطیف۔ اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہونے لگا۔ فرمایا آخر عمر میں آپ کی بینائی جاتی رہی تھی، لیکن آپ نے آپریشن سے اجتناب فرمایا، محض اس خیال سے کہ آپریشن کے بعد کم از کم 24 گھنٹے بے حرکت پڑا رہنا پڑے گا اور کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکیں گے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اب مشغولی کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کا مزاج اس قدر لطیف تھا کہ ایک دن آپ بیت الخلاء تشریف لے جا رہے تھے تو ایک درخت کے پاس رکے اور فرمایا، تمباکو کی بو آتی ہے۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء تشریف لے گئے تو خادم نے دیکھا کہ دور ایک طرف پان کی پیک پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو کھرچ کر صاف کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو فرمایا، اب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولیاء کرام کی طبیعت میں بہت لطافت ہوتی ہے، مریدین کی اصلاح میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، کثیف اور گندے قلوب سے سخت بدبو آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خدمت ارشاد سپرد ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے بہت سخت مجاہدہ ہے، ایک نادر نسخہ۔ اس کے بعد حضرت شاہ شہید اللہ صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ مرید کے لیے مظہر عتم ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ ہر 10-15 منٹ کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ذات کی طرف متوجہ ہو جایا کرے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خواہ کچھ ہی کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، ان مشاغل کے ساتھ ساتھ ہر 10 منٹ کے بعد کم از کم 2 منٹ کے لیے ضرور ذات کی طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ آج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب جسمانی اور طب روحانی کے درس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، خواب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے اور جھوٹا خواب بنا کر بیان کرنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے ہم کلامی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے، کبھی خواب کے ذریعے اور کبھی کسی دوسرے آدمی کی وساست سے۔ بس شک کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے اور ہمیشہ پختہ یقین رکھنا چاہیے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو بات دریافت کرنی ہو اسی سے دریافت کر لو۔ نجومیوں، فال بینوں اور قیافہ دانوں کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، اسی ایک کے دروازے پر بیٹھ جانا چاہیے، بس دل میں یہ کہہ کے کہ یہاں سے ہرگز نہیں اٹھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہ در نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سالک اس استقلال سے کام لے تو پردہ بہت جلد اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان سے ہم کلام رہتا ہے۔ صوفیہ کرام کا مقولہ ہے کہ ذات اور صفات میں تعطل نہیں ہے، کلام بھی ایک صفت ہے، اس لیے اس کا کلام بھی ہر وقت جاری ہے۔ بس دل میں یہی مراقبہ کر کے بیٹھ جائے تو ہم کلامی نصیب ہو جائے گی، اور اس بات کا شک دل میں نہ آنے دینا چاہیے کہ پردہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، بس یقین محکم سے جم کر بیٹھ جائے، خود بخود پردہ اٹھ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔